السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک شکوہ لے کے حاضر ہوں۔ یہ شکوہ میرا پاکستان کی عوام سے یا اپنے دیکھنے والوں سے نہیں ہے، میرا یہ شکوہ اپنی حکومت سے ہے۔ وہ حکومت جس پر پوری عوام نے تبدیلی کی توقع کر کے اسے حکومت میں لایا ہے، اور اس توقع کے ساتھ کہ وہ پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں ان کو کم کرے گی اور ان مسائل کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرے گی، مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف جو کہ پنجاب حکومت میں موجود ہے، تو تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کی طرف سے محرم الحرام کے حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک اشتہار ٹی وی پر چل رہا ہے۔ یہ اشتہار کیا ہے پہلے آپ دیکھیے، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پنجاب کے ان حفاظتی اقدامات کو اور مؤثر بنا رہا ہے آپ سب کا ساتھ۔ اپنا قومی شناختی کارڈ ہمراہ رکھیں، جلوس کو اپنے مقررہ راستوں سے گزاریں، نفرت اور فرقہ واریت پر مبنی تقاریر، وال چاکنگ اور لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال، شرپسند مواد کی نشر و اشاعت، اسلحہ بردار افراد، مشکوک اشخاص یا سرگرمیوں، لاوارث سامان، گاڑی اور موٹر سائیکل کی اطلاع فوراً 15 پر دیں۔ ملک دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملائیں۔ محکمہ داخلہ، حکومت پنجاب۔ بظاہر اس اشتہار میں یہ بتایا گیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں امن و امان کی پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر گہری نظر رکھی جائے، جس میں عوام الناس حکومت کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون کرے۔ مگر اس اشتہار کے اندر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر منظور پشتین کی آڑ میں پختونوں کو دکھایا گیا ہے۔ نفرت اور فرقہ واریت پر مبنی تقاریر۔ یہ نہ صرف پاکستان بھر کی پختون آبادی کی توہین اور ان کی تضحیک ہے، بلکہ پاکستان کو دہشت گردی سے نکالنے کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے اندر قربانی دینے والے 70,000 پاکستانیوں کے خون کے ساتھ مذاق ہے۔ جتنی اس قوم نے قربانی دی ہے، اتنا ہی اس قوم کو اپنے ملک سے دور کرنے اور اپنی حب الوطنی سے ان کو بیزار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے، اس کا جواب حکومت نے دینا ہے۔ منظور پشتین کی پالیسیز سے اگر کسی کو اختلاف ہے، اس کے موقف سے حکومت کو اختلاف ہے یا حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی، تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ لیکن حکومتی سطح پر ایسا اشتہار جس کے اندر صوبائی عصبیت ٹپکتی ہے، جس کے اندر پاکستان میں نفرت کی ایک اور آگ کو بھڑکانے کی ایک پوری سازش نظر آتی ہے، کیا یہ اشتہار جس وقت بنایا گیا تھا یہ اس پر ریوزٹ نہیں ہوا، اس کو نہیں دیکھا گیا؟ کانٹینٹ لکھنے والا کون تھا اور جس نے اس کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کی ایڈیٹنگ کی، اسے معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کو لگایا جا رہا ہے اس کے پس و پیش میں جو لوگ موجود ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے محب وطن ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی کی حب الوطنی کو ناپ سکیں اور اس کو سرٹیفکیٹ دے سکیں۔ یہ کام جن کا ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بات انتہائی افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ جب پشاور میں APS کا افسوسناک حملہ ہوا، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، اس کے کچھ عرصے بعد کچھ ٹیلی فلمز بنی تھی اور کچھ شارٹ فلمز ایسی بھی تھیں جن کے اندر ہماری گلگتی جو ثقافتی ٹوپی ہے اس کو دہشت گردوں کے سروں پر پہنا کر دکھایا گیا۔ وطن کے لیے قربانی کون کون دے گا؟ اس کے علاوہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری قوم کو دہشت گرد دکھانے ہوتے ہیں وہ فلموں میں یا پھر اس طرح کے اشتہارات کے اندر اس میں اسلامی لباس دکھایا جاتا ہے۔ پہلے سرخ رومال دکھایا جاتا تھا، داڑھی والے دکھائے جاتے تھے، اب وہ مکمل جو پشتون لباس ہے یا ہمارے پختونوں کا جو ایک ثقافتی کلچر ہے اس لباس کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان کے اندر پولیس کی ٹریننگ کے دوران بطور دہشت گرد جس شخص کی شبیہ دکھائی گئی تھی وہ کون تھا؟ یہ تصویر دیکھیے۔ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ شخص مکمل پٹھان لباس کے اندر موجود ہے، یعنی جو ہماری پختونوں کی روایتی پگڑی ہے اور اسی طرح شال اور یہ کپڑے یہ اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ پولیس کو سرکاری طور پر ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ نئے پاکستان میں یہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب، جو نیا پاکستان آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں اگر پختون دہشت گرد دکھائے جا رہے ہیں تو میں آپ کے اس نئے پاکستان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، اور میں آپ کی اس طرح کے نظریے کے اوپر بھی تھوکتا ہوں
جس کے اندر میری قوم کی، میرے ملک کے اندر رہنے والے کروڑوں لوگوں کی عزت نہ ہو، بلکہ انہیں دہشت گرد کہا جائے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے ناقابل برداشت بیانات اور اس طرح کی باتیں کی گئیں جس سے پاکستان کے اندر انارکی پھیل سکتی تھی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پختون قوم نے پاکستان کے لیے کتنا خون دیا؟ سوات، وزیرستان، وانا، خیبر ایجنسی اور یہ تمام تر جو ایریا ہے، اس کے جو لاکھوں لوگ ہیں یہ اپنے ہی ملک کے اندر پردیسی ہوئے، اپنے ہی ملک کے اندر غریب الوطن ہوئے۔ انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی، اپنا گھر بار لوٹایا، جن کے جو بڑے بڑے ڈیرے ہوتے تھے آج وہ 2 کمروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ پورا وزیرستان تباہ ہو گیا، پورا فاٹا تباہ و برباد کر دیا گیا اس ملٹری آپریشن میں۔ لیکن دہشت گرد آج بھی حملے کر رہے ہیں، مگر دہشت گرد دکھایا کن کو جا رہا ہے؟ جو مظلوم ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ منظور پشتین اگر فوج کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اس کو قانوناً اس طرح ڈیل کیا جائے، اس کی بات کو سنی جائے، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی بات غلط ہے تو اسے کورٹ میں اس طرح پیش کر کے اس کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے۔ مگر منظور پشتین کو لے کر پوری پٹھان قوم کے اوپر، تمام پختونے کے اوپر اس طرح کی گھٹیا اور گری ہوئی سوچ لاگو کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ منظور پشتین سے اختلافات کی آڑ میں پشتون قوم کے ساتھ جو یہ مذاق کیا گیا ہے، جو ان کی توہین اور تضحیک کی گئی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔